جی جناب، تو آج حوالے بلوچستان پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں بلوچستان کے ایک منفرد میوے کے حوالے سے، جسے شنے کہا جاتا ہے اور جنگلی پستہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک منفرد شناخت ہے اور ایک بڑی دلچسپی اور بڑی محبت کے طور پہ، اور اسے چاہ کے طور پہ اسے مقامی ثقافت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی سردیاں آتی ہیں شنے کا استعمال بڑھ جاتا ہے، اور شنے کے جو بیوپاری ہیں جا بجا ہمیں نظر آتے ہیں، ریڈیو پہ نظر آتا ہے، اور مقامی منڈیوں میں اور جو مقامی زراعت سے وابستہ لوگ ہیں ان کی معیشت میں ایک بہتری آتی ہے جیسے ہی شنے کا سیزن آتا ہے۔ گرچہ کہ یہ ایک پشتو زبان کا لفظ ہے لیکن مستعمل ہو چکا ہے، اور ہر زبان میں اسے شنے کے طور پہ ہی یاد کیا جاتا ہے۔ اس کا گودا استعمال کیا جاتا ہے، اسے کھانے کی ایک مخصوص ٹیکنیک ہے جو دانتوں کے توڑ کے اور پھر اس کا گودا نکال کے پہلے چھلکا نکال کے کھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے سالن کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور سالہ سال سے مقامی ثقافتیں اور مقامی روایتیں شنے کے سالن سے جڑی ہوئی ہیں۔ شنے کی ایک اپنی منفرد پہچان ہے، ایک منفرد ساخت ہے، اور سردیوں کے موسم میں اس کا استعمال غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے، جس سے کہ چکنائی ملتی ہے، بھرپور وٹامنز ملتے ہیں، پروٹینز ملتی ہیں، اور اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پہ بھی شنے کو استعمال کیا جاتا ہے۔ شنے کا درخت بلوچستان کے کچھ علاقوں میں جو سرد علاقے ہیں، اس کے علاوہ جو مہلکہ بارڈرز ہیں جیسے ایران ہے اور افغانستان ہے، وہاں پہ بھی شنے کے درخت پائے جاتے ہیں، اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کا شنے کے کاروبار سے ان کی معیشت جڑی ہوئی ہے، اور جو خاندان ہیں، جو برادریاں ہیں، اور جو وہاں کے قبائل ہیں، ان کی معیشت میں اور ان کے لائف سٹائل کو بہتر بنانے میں اور ان میں تبدیلی لانے میں شنے ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ تو شنے ایک ایسی میوے کے طور پہ، ایک ایسے پھل کے طور پہ بلوچستان میں جانا جاتا ہے جو سردیوں میں اپنی ایک پہچان رکھتا ہے، ایک منفرد غذائیت رکھتا ہے، ایک منفرد لذت رکھتا ہے، اور وقت گزاری کا ایک بہترین ذریعہ بھی سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر ان دنوں میں جب دھوپ بہت چمکدار ہو اور روشن دن ہو اور سردیوں کا موسم ہو جیسے دسمبر کا یا جنوری کا، اور کچھ دوست بیٹھے ہوں، کچھ فیملیز بیٹھی ہوں، تو شنے کا استعمال اور ساتھ میں گپ شپ یہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے بلوچستان کی ثقافت میں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس منفرد میوے کو اور اس منفرد پھل کی پائیداری کے لیے اور اس کی بقا کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں، کیونکہ ثقافتیں اس سے جڑی ہوئی ہیں، روایات اس سے جڑی ہوئی ہیں، اور یہ غذائیت سے بڑھ کے کہیں دور اپنا ایک اہم مقام بھی رکھتا ہے۔